اس پر پابندی کا آغاز کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ -1 کے شروع کیا جائے گا۔ اب وہ -1 رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب الطاف بھائی نے بائیکاٹ کیا تو عوام نے ساتھ دیا، اب اگر وہ جانے کی بات کر رہے تو عوام ساتھ دے گی۔ رزلٹ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اندر بخشے نہیں جائیں گے۔ تاریخ کے کوڑا دان ان کا مقدر بن چکا ہے۔ تصویر بناؤں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ کا اسم گرامی؟ جی میرا نام مومن خان مومن ہے اور میں الطاف بھائی کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں کراچی یونیورسٹی میں، اور سابقہ ڈپٹی کنوینر ہوں اور اس وقت کارکن ہوں ان کا۔ کوئی مجھے ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کی حمایت ہم خود اس لیے کر رہے ہیں۔ الطاف بھائی سب سے پہلے الطاف بھائی نے حمایت کی۔ جی بالکل، آپ یہاں آئے نیشنل پریس کلب کے سامنے ہم موجود ہیں۔ یہاں بلوچ لاپتہ افراد کے لیے جو کیمپ لگایا گیا ہے تو آپ اس لیے یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو اظہار یکجہتی کے لیے کہا گیا کہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ الطاف بھائی شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں یکجہتی، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں کے سربریدہ لاشیں ملتی رہی ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی رہی ہیں۔ ہمارا دکھ اور ان کا دکھ ایک ہے، اس لیے الطاف بھائی کہتے ہیں کہ تمام مظلوم طبقات اور تمام مظلوم قومیں پاکستان میں بسنے والی وہ ایک ہو جائیں، وہ ایک ساتھ ملیں گی تو پاکستان کی تقدیر سدھرے گی، اور ہم پاکستان کی انتظامیہ کو، اشرافیہ کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کرے، آئین کے اندر رہ کر کام کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خوشحال پاکستان ہو، قومیتوں کا قبرستان نہ بنے بلکہ ان کے حقوق حاصل ہوں۔ یہ الطاف بھائی کا پیغام ہے۔ جی الطاف حسین صدا جی ہے۔ اچھا، الطاف صاحب کی گفتگو پہ ہم نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پہ پابندی ہے، ان کا نام لینے پہ بھی پابندی ہے، نام تو ان کی گفتگو کے نشر ہونے پہ بھی پابندی ہے۔ ابھی ریسنٹ ان کا ایک خطاب سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا ہے۔ مزید ان کا ظاہر ہے کہ ان کا ابھی پبلک کے ساتھ یا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے واحد راستہ ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی یہ آواز جو ہے ابھی پہلے مطلب ان پہ پابندی تھی، پھر درمیان میں ہم نے دیکھا نواز شریف کا نام لینے پہ پابندی تھی، ان کی تقریروں پہ پابندی آ گئی، آج کل عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے، ان کی تقریروں پہ پابندی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریاست کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ اسی نوعیت کا ہوتا ہے ہر جگہ پر، لیکن سب سے پہلے جو سچا انسان الطاف حسین، اس پر پابندی کا آغاز کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ -1 کے شروع کیا جائے گا۔ اب وہ -1 رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جمہوری قوتوں کو جتنا سپریس کریں گے، دبائیں گے، اس سے جو ہے یہ ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ملک کے جو بانی تھے قائد اعظم، وہ خود ایک وکیل تھے، جمہوریت پسند انسان تھے، وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری قدریں عام ہوں۔ یہ جو بات ہے جو کرتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، اس نے دیکھ لیا کتنا سرمایہ، کتنا پیسے اس معاملے پر خرچ کیے گئے کہ الطاف بھائی کو جو ہے کسی طریقے سے مائنس کر دیا جائے۔ ایسے کوئی مائنس نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوائے ان کی ذلت اور رسوائی کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ جو ابھی لوگ پاکستان میں MQM چلا رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب اور فاروق ستار بھائی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ پاک سرزمین بھی بنی اور فلاں گروپ بہادر آباد گروپ بنا اور فلاں گروپ بنا، اب چلیں ایک اکٹھا ہو گیا ہے، تو یہ سارے لوگ الطاف بھائی کی چھتر چھایا تلے ہیں یا ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں یا اندر اندر سے ساتھ ہیں اور بظاہر لا تعلقی کرتے ہیں؟ بہت پرانا سوال ہے۔ ہاں جی، حالات نے ثابت کر دیا ہے، اندر سے کوئی ساتھ نہیں ہوا کرتا، سیاست کھل کر ہوا کرتی ہے۔ بالکل الگ تھلگ ہیں، یہ تاریخ کے کوڑا دان کے اندر پھینکے جا چکے ہیں۔ ان کا انجام جو ہے وہ تاریخ کی اندھیری اور تاریخ راہیں ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ عوام کیا کرتی ہے ہمیشہ، اور عوام نے ہر وقت اپنا فیصلہ دے دیا۔ جب الطاف بھائی نے بائیکاٹ کیا تو عوام نے ساتھ دیا، اب اگر وہ جانے کی بات کر رہے تو عوام ساتھ دے گی۔ رزلٹ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ نہیں، لیکن کیسے ہوگا؟ سیاست میں آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کھل کے ہوتی ہے، کھلا کے الیکٹورل پالیسی میں، الیکٹورل کالج میں، پولیٹکس میں تو یہ لوگ سامنے ہیں۔ الطاف بھائی کی نمائندگی ہم نہیں دیکھ رہے، تو اگر ان کے نمائندے نہیں ہوں گے، ان کے کینڈیڈیٹس الیکشن میں نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کین یو ایلیبوریٹ اٹ پلیز؟ یس، وائی ناٹ۔ دیکھیے، یہ بڑا ایک مروجہ سا اصول ہے۔ شہر جو ہوتے ہیں نا بھائی، الطاف بھائی کے شہر ہیں، بنیادی طور پر شہر آرگنائز ہوتا ہے، منظم ہوتے ہیں از خود، کوئی ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، جو اسٹرکچر ہے وہ ایسا ہی ہے
کہ اس وقت ٹیکنالوجی نے اور زیادہ جو ہے وہ ممیز کیا ہے اور ساتھ دیا ہے. اب الطاف بھائی کا فزیکلی طور پر موجود ہونا ضروری نہیں، وہ اس وقت ایک لیجنڈ بن چکے ہیں، اساطیری حیثیت اختیار کر چکے ہیں پاکستان میں، اور چونکہ وہ مظلوموں کے نمائندہ ہیں اور ٹیکنالوجی نے اور آپ کے چینل نے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کیا. جو واقعی باضمیر لوگ ہیں انہوں نے الطاف بھائی کے لیے کام کیا اور ان کا صحیح موقع سامنے لے کر آئے ہیں. تو اس لیے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے ہیں یا نہیں ہیں، کوئی سب عوام ہیں، سب کارکن ہیں، اور ایک ہی قائد ہے ہمارے جو الطاف حسین ہیں. صحیح ہے. میں ہو سکتا ہے میرا سوال آپ کو یہ برا لگے، لیکن میرا پوچھنا فرض ہے، جواب دینا نہ دینا آپ کا حق ہے. اس کو الزام رہا، آپ نے کہا سر بریدہ لاشیں، بوری بند لاشیں، یہ سارے الزامات اس زمانے میں ایم کیو ایم پہ لگتے رہے. تو کیا اسے آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کام یہی کرتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ کرتے تھے یا نہیں کرتے ہوں گے. تو ریاست کا کام ہے معلوم کرنا نا. چیزیں ہوئی ہیں نا سماج کے اندر، نظر آ رہا ہے روڈوں کے اوپر، صحیح، لوگ گواہ ہیں. تو ریاست کا کام ہے معلوم کرنا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. صحیح. یہ تو اور پھر سیاست کے اندر فیصلہ جو ہے وہ عوام دیتے ہیں. اگر کرتے تھے تو آپ ان کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں، اگر کرتے تھے تو. اور یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے، یہ تو لوگ سمجھ چکے کہ کون تھے اور کیا تھے. کوئی کسی کے حکم کے اوپر نہیں کرتا. آپ کے جیب کے اندر 18 سال ہونے کا ایک وہ شناختی کارڈ موجود ہے. اب آپ اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں نے شخص کہا تھا تو میں نے جا کے عمل درآمد کر دیا. فلاں تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریاست کے گود میں نہ بیٹھیں. آپ نے غداری کر رہے ہیں، آپ اپنے کاز سے ہٹ جا رہے ہیں. آپ عوام نے، لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، اور آپ جو ہے وہ اپنے کاز سے ہٹ کر جا کر جو ہے وہ ان حکمرانوں اور اشرافیہ کے جو ہے وہ حصہ دار بن گئے. یہی وجہ ہے کہ وہ تاریخ کے اندر بخشے نہیں جائیں گے. تاریخ کے کوڑا دان ان کا مقدر بن چکا ہے. ابھی آپ کو چلیں، آپ کے ساتھ ان کے ساتھی تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک محبت کی ایک جو زنجیر ہے وہ بڑی شدید ہوا کرتی ہے. تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ تاریخ کے کوڑا دان میں پڑ گئے، ابھی الیکشن میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سنا ہے کہ ان کو پھر نئی سرے سے مافیا تلافیاں بھی مل گئی ہیں، اور وہاں جو ایک اسپیس دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، اس کو دوبارہ ایم کیو ایم کے ذریعے فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں. تو ایک بے لاگ تجزیہ کے طور پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ساری گفتگو کے اندر عوام الناس بالکل مائنس ہے. کہیں کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اور مین کمپوننٹ جو ہے وہ عوام ہے جس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، تاریخ اسی کو مانا کرتی ہے. یہ جتنی بھی سیٹنگیں ہوتی ہیں، یا لابنگ ہوتی ہے، یا جو ہے وہ اقتدار کے کوریڈور کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، یہ اتنا فیصلہ کن نہیں ہوا کرتی. میں اس کا مختصر سا جواب یہی دوں گا. بہت شکریہ مومن خان مومن صاحب، آپ کی نوازش، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.